کل رات کو بڑا فیصلہ آیا شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے سے ڈاکٹر یاسمین راشد، اعجاز چودھری، میاں محمود الرشید اور عمر سرفراز چیمہ جو بڑے رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ان کے حوالے سے لاہور میں جو بیسکلی ایک مقدمہ چل رہا تھا اس حوالے سے یہ فیصلہ سامنے آیا۔ آنے والے دنوں کے اندر جو ہے کیا مشکلات پاکستان تحریک انصاف کے لیے کیا بڑھ رہی ہیں، کیا ریزالو ہو رہی ہیں، اس کو ذرا اینالائز کریں گے۔ انڈیا نے تنگ آ کے اپنے بوڑھے لڑاکا طیارے جو ہیں ان کو اب کھڈے لائن لگانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ بوڑھے لڑاکا طیاروں کی کیا کہانی ہے کیونکہ اتنی مار کھائی ہے انہوں نے پاکستانی فضائیہ سے کہ اب انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ کم از کم بڈھوں کو تو یہاں سے باہر نکالے نا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، پچھلے 12 گھنٹے میں بڑی اہم خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں، اس کو تفصیل سے اینالائز کریں گے۔ کل رات کو بڑا فیصلہ آیا شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے سے ڈاکٹر یاسمین راشد، اعجاز چودھری، میاں محمود الرشید اور عمر سرفراز چیمہ جو بڑے رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ان کے حوالے سے لاہور میں جو بیسکلی ایک مقدمہ چل رہا تھا اس حوالے سے یہ فیصلہ سامنے آیا، جس میں شاہ محمود قریشی صاحب کو جو ہے وہ بری کر دیا گیا اور ساتھ ہی ڈاکٹر یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ، میاں محمود الرشید اور اعجاز چودھری کو جو ہے وہ 10 سال قید کی سزا سنا دی گئی۔ اس کو ذرا اینالائز کریں گے کہ اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں آنے والے دنوں کے اندر، جو ہے کیا مشکلات پاکستان تحریک انصاف کے لیے کیا بڑھ رہی ہیں، کیا ریزالو ہو رہی ہیں، اس کو ذرا اینالائز کریں گے۔ اور جناب، انڈیا نے تنگ آ کے اپنے بوڑھے لڑاکا طیارے جو ہیں ان کو اب کھڈے لائن لگانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ بوڑھے لڑاکا طیاروں کی کیا کہانی ہے کیونکہ اتنی مار کھائی ہے انہوں نے پاکستانی فضائیہ سے کہ اب انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ کم از کم بڈھوں کو تو یہاں سے باہر نکالے نا۔ تو یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے، تھوڑی دیر میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ سب سے پہلے میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو قانونی اور سیاسی معاملات ہیں، اس سے پہلے جو ایک بڑا شوق کل آیا وہ سابق گورنر پنجاب میاں محمد اظہر کی جو ہے وہ ان کے حوالے سے ایک افسوسناک خبر آئی کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ اور میاں اظہر صاحب جو ہیں وہ رکن قومی اسمبلی بھی تھے، اور حماد اظہر صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں ان کے والد بھی تھے۔ حماد اظہر چونکہ خود الیکشن لڑ نہیں سکتے تھے تو پھر میاں اظہر صاحب نے ان کی جگہ پہ الیکشن لڑا تھا اور وہ الیکشن جیتا بھی تھا انہوں نے۔ طویل عرصے سے وہ بیمار تھے، زیر علاج تھے، اور لاہور میں جو ہے ان کا انتقال ہوا ہے۔ 2024 کے الیکشن جو ہیں انہوں نے حلقہ این اے 129 سے جیتے تھے آزاد حیثیت میں، اور اس کے بعد جو ہے وہ قومی اسمبلی تک پہنچے تھے۔ میاں اظہر صاحب ہیں، میاں محمد اظہر صاحب، ان کے بارے میں جو ہے وہ کہا جاتا تھا کہ جب پرویز مشرف صاحب نے قاف لیگ ایکچولی جب بنائی تھی تو اس کی جو فاؤنڈنگ ذمہ داری تھی وہ میاں اظہر صاحب کو دی تھی۔ اس سے پہلے جو ہے وہ ان کا نواز شریف صاحب کے ساتھ بڑا ایک گہرا تعلق تھا، لیکن اس کے بعد مشرف صاحب کے دور کے اندر جو ہے وہ انہوں نے یہ پارٹی بنائی، لیکن اس کے بعد یہ الیکشن ہار گئے تھے میاں اظہر صاحب، اور پھر الٹیمیٹلی ان کو جو ہے وہ گورنر پنجاب کا عہدہ جو ہے اس میں ان کو ایڈجسٹ کیا گیا تھا۔ تو بڑا پرانا مطلب سیاست کے میدان سے ان کا تعلق رہا، اور ظاہری بات ہے لاہور کے اندر، کیونکہ میں خود بھی لاہوری ہوں، تو لاہور کے سیاسی حلقوں کے اندر جو ہے وہ میاں اظہر صاحب کا ایک بڑا نام تھا، اور یہاں کے جو پرانے جرنلسٹ ہیں بڑے اچھے الفاظ میں جو ہے وہ انہیں یاد کرتے ہیں۔ تو ایک افسوسناک خبر جو ہے وہ کل یہ ریسیو ہوئی۔ آج بتایا گیا ہے کہ 1:30 بجے آج ان کا جنازہ جو ہے وہ پڑھا جائے گا۔ اچھا جی، اب آ جائیں ذرا سیاسی اور قانونی معاملات کی طرف، اور اس میں جناب لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے شیرپاؤ جلاؤ گراؤ کیس جو ہے اس میں پی ٹی آئی کے مختلف رہنماؤں کو جو ہے وہ سزائیں سنا دی، جس میں ڈاکٹر یاسمین راشد، میاں محمود الرشید، اعجاز چودھری، عمر سرفراز چیمہ، ان کو 10 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ خالد قیوم، ریاض حسین، علی حسن، افضال عظیم پہٹ، ان کو بھی 10 سال کی سزا جو ہے وہ سنائی گئی۔ اس کے علاوہ شاہ محمود قریشی، حمزہ عظیم، زیاض خان، افتخار احمد، اعزاز رفیق اور رانا تنویر کو جو ہے وہ بری کر دیا گیا۔ ابھی ذہن میں رکھیے گا کہ یہ تقریباً 14 مختلف مقدمات ہیں 9 مئی کو لے کے، تو یہ ابھی صرف ایک کیس کا جو ہے وہ فیصلہ آیا ہے۔ میں لاہور کی صرف میں بات کر رہا ہوں، اس سے پہلے سرگودا کی جو انسداد دہشت گردی کی عدالت ہے اس میں تو اپوزیشن لیڈر جو ہیں پنجاب اسمبلی کے، ان کو قید کی سزا جو ہے وہ سنا دی گئی ہے۔ ابھی تک وہ گرفتار نہیں ہوئے ہیں۔ خبر یہ ہے کہ تمام افراد جو ہیں وہ اس کو ہائر کورٹ کے اندر جو ہے وہ اپیل بھی کرنے جا رہے ہیں، تو ابھی تو یہ معاملہ جو ہے وہ چلے گا۔ لیکن شاہ محمود قریشی صاحب کے کیس کے حوالے سے جو ہے وہ ان کا جو ڈیفنس تھا، جو کہ بڑا اسٹرانگ ڈیفنس تھا، وہ یہ تھا کہ یہ اس دن لاہور میں 9 مئی کو موجود ہی نہیں تھے، اور یہ کراچی میں تھے، اور ان کے اوپر اشتعال انگیز تقریر کا ایک جو الزام لگ رہا تھا وہ ایز سچ اس دن
جو ہے وہ ان کی اپنی اہلیہ کی عیادت کے لیے جو ہے یہ کراچی گئے ہوئے تھے. تو اس لیے ان کے بارے میں پہلے بھی جو میری کم از کم قانونی ماہرین سے بات ہوئی تھی تو انہوں نے یہی مجھے اس وقت کی بات کی تھی کہ شاہ محمود قریشی صاحب کے لیے جو ہے وہ مشکل ہے کہ ان کو اس میں سزا ہو. لیکن آپ جانتے ہیں کہ جس قسم کی ہوا چلی ہوئی ہے اس کے اندر کوئی بھی بچتا نہیں ہے, لیکن شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ بچ گئے ہیں. اب اس ساری چیز کے بعد ظاہری بات ہے پاکستان تحریک انصاف نے اس کے اوپر رد عمل دیا. کل رات کو انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی, طویل پریس کانفرنس کی, اور انٹرسٹنگلی اس میں سلمان اکرم راجہ اور عالیہ حمزہ دونوں اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے, وچ از گڈ ٹو سی کہ آپس کی جو لڑائی جھگڑا تھا وہ جو کہ بہت زیادہ آگے چلا گیا تھا, اس میں شیخ وقاص اکرم صاحب بھی بلکہ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اس پریس کانفرنس میں, بابر اوان صاحب موجود تھے. تو یہ وہی شیخ وقاص اکرم صاحب ہیں جنہوں نے وہ آڈیو میسیجز وغیرہ وہ بھیجے تھے عالیہ حمزہ صاحبہ کو. تو مطلب پھر بھی دونوں سارے جو ہے وہ اکٹھے, تو اچھی بات ہے, ایک کمبائنڈ جو ہے وہ ایک فرنٹ کم از کم نظر آ رہا تھا پاکستان تحریک انصاف کا اس موقع کے اوپر. دیٹ از سم تھنگ گڈ. اب اس ساری چیز کے بعد کل سے یہ جب سے یہ رات کو یہ فیصلہ آیا, اور رات کو فیصلہ بھی انٹرسٹنگلی بڑا لیٹ آیا, تقریباً کوئی 11:45 بجے جا کے اپروکسیمیٹلی یہ فیصلہ آیا, جبکہ پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید رات کو 10 بجے آئے گا, جو کہ اسٹل اٹس کوائٹ لیٹ. بٹ اینی وے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ مطلب سرگودا اور لاہور دونوں جگہوں سے جو ہے ایک ہی دن جو ہے فیصلہ آیا, اور ایک جیسے فیصلہ, مطلب 10 سال کی ڈائریکٹ جو ہے وہ سزا دی گئی. اچھا ظاہری بات ہے اب یہ آگے چلے گا کیس, اس کو تو دیکھتے ہیں, لیکن اس کے سیاسی معاملات جو ہیں شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے سے, اب ظاہری بات ہے سیاسی حلقوں کے اندر یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ جی شاہ صاحب کو جو ہے یہ ریلیف ملا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ شاہ صاحب جو ہے وہ شاید ان کی کوئی واپسی ہونے لگی ہے. اب 2-4 سینیریوز ہیں جس کو جو میرے خیال میں ضروری ہے کہ ظاہری بات ہے آپ سننا چاہیں گے کہ بیک گراؤنڈرز کیا ہیں ساری چیز. پہلی بات تو یہ کہ ابھی کلیئر نہیں ہے کہ شاہ صاحب جو ہیں وہ ان کو ایکچولی رہائی کب ملتی ہے. ابھی تو بری ہوئے ہیں وہ, لیکن ایکچولی رہائی کب ملتی ہے, کیونکہ ماضی میں بھی ہم نے کچھ کیسز کے اندر دیکھا ہے کہ اگر آپ کو ایک کیس میں بری کر بھی دیا گیا تو رہائی نہیں ہوئی, کیونکہ کسی اور کیس میں آپ کو ٹھوک دیا گیا, تو ٹھوکنے سے مراد گرفتار کر لیا گیا. تو کیا شاہ محمود قریشی صاحب کو جو ہے یہ واقعی باہر تک جانے کا رستہ مل جائے گا یا نہیں ملے گا؟ ویل ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی دیٹ. سائفر کیس کے اندر جو ہے وہ آلریڈی ان کو بریت جو ہے وہ اس کے اندر مل چکی ہے. سو آئی ڈونٹ نو کہ مزید جو ہے وہ آگے کیا ہوتا ہے, لیکن لیٹس اسٹارٹ واکنگ آن دس پاتھ کہ جی ان کو جو ہے وہ اس میں رہائی مل جاتی ہے اور شاہ صاحب جو ہے وہ آ جاتے ہیں اور کورٹ وہ پارٹی کے معاملات جو ہیں وہ سنبھالنا شروع کر دیتے ہیں. 2-4 چیزیں ہیں. پہلے پلس پوائنٹس شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے سے بات کر لیں. پہلی بات تو ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ پاکستانی سیاست کا ایک پرانا نام ہے. مثال کے طور پہ ان کا جو پولیٹیکل کریئر ہے نا وہ اتنا ہی پرانا ہے جتنا نواز شریف صاحب کا پرانا ہے, یعنی کہ 1985 اینڈ آن ورڈس. یہ بیسکلی وہ والی بریڈ ہے ساری. تو انہوں نے جو ہے وہ ٹریڈیشنلی انہوں نے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انہوں نے ان کے والد صاحب نے مل کے انہی کے ساتھ جو ہے ہمیشہ پالیٹکس کی. بعد میں پیپلز پارٹی کے ساتھ یہ اٹیچ ہوئے اور پیپلز پارٹی میں بڑا اہم عہدہ ان کو ملا, فارن منسٹر تھے یہ پیپلز پارٹی کے دور میں. لیکن ریمنڈ ڈیوس کیس کے بعد جو ہے وہ ان کی ناراضگی ہوئی, اور اس کے بعد جب وہ انہوں نے ایکچولی چھوڑ دیا تھا تو اس کے بعد ان کی ملاقات نواز شریف صاحب سے بھی ہوئی تھی, اور یہ جاتی عمرہ آئے تھے نواز شریف صاحب سے ان کے گھر ملنے کے لیے آئے تھے. بٹ الٹیمیٹلی ہی ڈیسائیڈڈ کہ نہیں میں پاکستان تحریک انصاف میں ہی جاؤں گا. اس کے بعد انہوں نے پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہے انہوں نے ان کا سفر کا آغاز ہوا اور ان کو بڑے عہدے ملے. پھر پاکستان تحریک انصاف کے اندر عمران خان صاحب نے ان کو بڑے عہدے دیے, ایون دو ان کی جو ہے وہ ٹسل چلتی رہی جہانگیر ترین کے ساتھ. بلکہ 2018 کے الیکشن میں جو ہے یہ سی ایم پنجاب کے کینڈیڈیٹ تھے, لیکن جہانگیر ترین صاحب نے جو ہے وہ سلمان نعیم کو جو ایک آزاد امیدوار تھے ان کے خلاف کھڑا کیا, سپورٹ کیا, اور سلمان نعیم جو ہے وہ ان کو الیکشن ہرانے میں کامیاب ہو گیا, جو کہ شاہ محمود قریشی صاحب کے لیے ایک بہت بڑا اپسیٹ تھا, کیونکہ یہ سی ایم پنجاب بننا چاہتے تھے. لیکن قسمت نے کچھ اور لکھا ہوا تھا, عمران خان صاحب کے فیصلے کچھ اور تھے. ان کو یہ اپنی البتہ قومی اسمبلی کی سیٹ جیت گئے اور اس کے بعد یہ ادھر چلے گئے, اور اس کے بعد دوبارہ عمران خان صاحب کے دور کے اندر بھی جو ہے ان کو فارن منسٹر ہی بنایا گیا. اچھا اس کے بعد کرتے کرتے الٹیمیٹلی جہانگیر ترین صاحب کا پتہ ویسے ہی کٹ گیا, کیونکہ وہ نااہل ہوئے ہوئے تھے, تو ترین صاحب جو ہیں وہ رستے سے ویسے ہی ہٹ گئے. تو شاہ محمود قریشی صاحب کا پارٹی کے اندر اسٹرانگ ہولڈ جو ہے وہ اور بھی زیادہ بڑھ گیا. ترین صاحب آہستہ 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 فیڈ ہوئے ہوتے گئے اور الٹیمیٹلی بالکل ہی عمران خان صاحب سے ناراضگی ہو گئی. 9 مئی اور عمران خان صاحب کی گورنمنٹ ہٹنے کے بعد ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ وہ جو سائفر کا معاملہ تھا اس کے تانے بانے بھی جو ہے وہ انہی تک جاتے ہیں کہ ایکچولی ہی واز دا ون جنہوں نے عمران خان صاحب کو سائفر کے بارے میں انفارمیشن دی, اور اس کے بعد الٹیمیٹلی فیصلہ کیا گیا کہ سائفر کو جو ہے وہ سیاسی معاملات کے لیے جو ہے استعمال کیا جائے. الٹیمیٹلی جس دن 9 مئی ہوتا ہے, اب ان کی قسمت تھی یا کیا تھا, یہ ایک فیملی میٹر کو ہینڈل کرنے کے لیے جس طرح میں نے بتایا کراچی گئے ہوئے تھے, تو یہ جو بھی پلاننگ ہوئی پورے پاکستان میں جو کچھ بھی ہوا, کہیں پہ بھی لڑائی جھگڑا دنگے فساد جلوس جلسہ توڑ پھوڑ کچھ بھی ہوا, شاہ محمود قریشی صاحب اس میں فزیکلی موجود ہی نہیں تھے.
ہاں یہ ان کے اوپر الزامات لگتے رہے کہ جناب یہ جو پلاننگ بنی 9 مئی کے حوالے سے اس کے اندر شاہ صاحب کو جو ہے نام رہا ہے. اینی وے اب اس سارے معاملے کے بعد اور ان کی بیٹی جو ہے مہر بانو قریشی وہ پالیٹکس میں جو ہے وہ کافی ایکٹیو رہی. مہر بانو قریشی جو ہیں اس دوران اپنے والد صاحب کو ڈیفینڈ بھی کرتی رہیں ایون دو وہ الیکشن ہار گئیں جو کہ وہ کہتی ہیں کہ وہ ریگنگ کے ذریعے ان کو ہرایا گیا ہے. مہر بانو قریشی جو ہیں وہ پارٹی کے حوالے سے متحرک رہیں, مختلف ٹاک شوز میں آتی رہیں, ہمارے پاس بھی یہاں پہ آئی تھیں, ہم نے ان کا پوڈ کاسٹ بھی کیا تھا. تو ابھی ریسنٹلی بلکہ ایز اے میٹر آف فیکٹ 17 جولائی کو ایک نیا نوٹیفکیشن آیا اور مہر بانو قریشی کو پہلی دفعہ ایکچولی پارٹی کے اندر جو ہے وہ ایک ذمہ داری دی گئی. یہ ضروری ہے انفارمیشن, اس کو غور سے سنیے گا کہ یہ 17 تاریخ کو یہ ایک بنی ایڈوائزری کونسل اینڈ مانیٹرنگ کمیٹی ٹو دا آفس آف دا سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف, اور اس کے اندر جو ہے وہ مہر بانو قریشی کو نمبر 6 کے اوپر جو ہے وہ پنجاب کے 4 ریپرزینٹیوز تھے جس میں سے مہر بانو قریشی کو بھی جو ہے وہ یہ ذمہ داری دی گئی. اب دس واز کوائٹ سرپرائزنگ, مطلب پی ٹی آئی کے اپنے اندر جو ہے ظاہری بات ہے چند لوگوں نے سوال کیا کہ مہر بانو قریشی جو ہیں انہوں نے ابھی تک کوئی الیکشن نہیں جیتا لیکن اس کے باوجود ان کو یہ کونسل کے اندر جو ہے وہ یہ ذمہ داری مل گئی. تو ایک یہ چیز, لیکن ساتھ ہی ساتھ شاہ محمود قریشی صاحب کے حصے کا جو ایک بیگیج ہے وہ ہے ان کے بیٹے کے حوالے سے, زین قریشی کے حوالے سے. زین قریشی کے اوپر جو ہے وہ مختلف الزامات لگے. 26ویں آئینی ترمیم جب منظور کروانی تھی, زین قریشی اس وقت مل نہیں رہے تھے, ٹریس نہیں ہو رہے تھے, پارٹی کی جانب سے انہیں شو کاز نوٹس بھی جاری کیا گیا, لیکن اس کے بعد کیا ہوا کچھ پتہ نہیں. ابھی ریسنٹلی ایکچولی 26ویں آئینی ترمیم میں 5 پاکستان تحریک انصاف سے جڑے ہوئے جو ایم این ایز تھے ان کو جو ہے وہ پارٹی سے فارغ کر دیا گیا, لیکن زین قریشی کے اوپر جو ہے کوئی آنچ بھی نہیں آئی. تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب زین قریشی کا ایکچولی معاملہ اٹھا تھا تو اس وقت بھی شاہ محمود قریشی صاحب کی لائلٹی کے اوپر, وفاداری کے اوپر, ڈیلوں کے حوالے سے بہت زیادہ پی ٹی آئی کے اپنے اندر سے جو ہے بہت سے سوالات کیے گئے کہ شاہ صاحب نے لگتا ہے اندر ہی اندر جو ہے کوئی کھاتے کوئی ڈیل کر لی ہے. اور ابھی بھی میں یہ سمجھتا ہوں, میں پاکستان تحریک انصاف کے ایٹماسفیئر کو جتنا جانتا ہوں, جتنا کوئی ٹاکسک قسم کا ایٹماسفیئر ہے اس معاملے کے اندر بھی کہ باقی لوگوں کو سزائیں ہوں گی اور شاہ محمود قریشی صاحب کو کیونکہ نہیں ہوئی تو اس کے اوپر بھی جو ہے آئی ایم پریٹی شیور کہ بہت سے لوگ جو ہیں یا سیگمنٹ جو ہے وہ سوال اٹھائے گا کہ جناب آپ کے تو بارے میں لگتا ہے کہ آپ نے بھی کوئی نہ کوئی ڈیل کی ہوئی ہے, اور اس کو ہو سکتا ہے وہ زین قریشی والے معاملے کے ساتھ جو ہے وہ جوڑنے کی کوشش کریں, جبکہ میں آپ کو کہہ چکا ہوں کہ وہ تو ایکچولی فزیکلی تھے ہی نہیں وہاں پہ, لاہور میں تھے ہی نہیں. بلکہ ایز اے میٹر آف فیکٹ فیاض الحسن چوہان نے کل رات کو جو ہے وہ ٹویٹ کیا کہ اچھا جی اس کا مطلب ہے کہ شاہ صاحب نے جو ہے وہ ڈیل کر لی ہے. سو پاکستان تحریک انصاف کے اندر جس قسم کا ایٹماسفیئر ہے نا وہ کسی کو بھی نہیں چھوڑتے. مطلب میں آپ پارٹی کا کوئی ایک بندہ اٹھا کے دکھا دیں, بیرسٹر گوہر ہو جائے, آپ سلمان اکرم راجہ ہو جائیں, شیخ وقاص اکرم ہو جائیں, عالیہ حمزہ ہو جائیں, علی امین گنڈا پور ہو جائیں, عارف الوی ہو جائیں, کوئی ایک بندہ نہیں ہے جس کے اوپر پارٹی کے اپنے اندر سے کیچڑ نہ اچھالا جاتا ہو. تو شاہ محمود قریشی صاحب اب کیا اس کیچڑ سے بچ سکیں گے؟ دوسری بات یہ کہ جو ان کی مطلب پلس پوائنٹ ایک جاتا ہے, شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے ان کا تعلق ساؤتھ پنجاب سے ہے. پنجاب میں اس وقت جو ہے وہ عالیہ حمزہ کے اگینسٹ جو ہے وہ پوری ایک کیمپین چل رہی ہے اور ابھی بھی چل رہی ہے, ایسا نہیں ہے کہ وہ رک گئی ہے. اور پی ٹی آئی کو یہ لگتا ہے کہ کوئی قداور شخصیت جو ہے وہ پی ٹی آئی کو پنجاب میں ایکچولی لیڈ نہیں کر پا رہی. پرویز الہی صاحب جو ہیں بریت ان کو بھی ملی, مطلب رہائی ان کو بھی ملی, لیکن پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ متحرک نہیں ہیں. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جی میں بیمار ہوں, ان کی طبیعت کی وجہ سے وہ ایکٹیویٹی شو نہیں کر رہے. تو پنجاب کے اندر کوئی بھی ایسا بڑا نام نہیں ہے. تو شاہ محمود قریشی صاحب اگر آتے ہیں تو کم از کم پنجاب کے حوالے سے جو ہے وہ ایکٹیویٹی بڑھ سکتی ہے. ادھر علی امین گنڈا پور کے پی میں اور ادھر شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ پنجاب میں, تو یہ ایکٹیویٹی جو ہے وہ انکریز ہو سکتی ہے. لیکن سوال یہ ہے, ایک اور جو ٹاکسک ماحول کی میں بات کر رہا تھا, پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو نئی لیڈرشپ بیٹھی ہوئی ہے جس میں بیرسٹر گوہر, سلمان اکرم راجہ اور یہ لوگ سب لوگ ہیں, یہ پرانے والوں کو واپس نہیں آنے دے رہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. وہ مطلب اگر ایک منٹ کے لیے آپ سمجھ لیجیے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک کمرے کا نام ہے اور میں دروازے کے پاس چلا جاؤں, دروازے کے باہر کون کھڑا ہوا ہے؟ فواد چودھری کھڑا ہوا ہے, علی زیدی کھڑے ہوئے ہیں, اور پی ٹی آئی کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے 9 مئی کے حوالے سے اس کی مذمت کر دی, پریس کانفرنسیں کر دی. لیکن ابھی وہ افریدی صاحب کو جو ہے وہ ٹکٹ دیا گیا, 9 مئی کی مذمت انہوں نے بھی کی تھی. لیکن فواد چودھری صاحب نے کہا کہ اگر میرے پاس 50 کروڑ ہوتا تو شاید میں بھی دروازے کے اندر انٹر ہو پاتا. تو لیکن شاہ محمود قریشی صاحب کا آبویسلی کیس ڈفرینٹ ہے. نہ انہوں نے کوئی مذمت کی, نہ انہوں نے کوئی پریس کانفرنس کی, نہ انہوں نے پارٹی کو چھوڑا. ان کا کیس ڈفرینٹ ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ پرانی بریڈ میں سے ہیں, پی ٹی آئی کی پرانی بریڈ میں سے. اب کیا, اور دوسری بات یہ کہ اگر شاہ صاحب واپس آئیں گے اور پی ٹی آئی کے معاملات کو سنبھالیں گے تو لگڑم بگڑم قسم کا کوئی ان کے پاس عہدہ تو نہیں ہوگا نا. وہ پارٹی کے جو ہے وہ سینئر نائب صدر رہے ہوئے ہیں غالباً, تو اور میرے خیال میں شاید سیکرٹری جنرل بھی رہے ہوئے ہیں, مجھے یاد نہیں ایگزیکٹلی. تو ان کے پاس سینئر لیڈرشپ رہی ہوئی ہے, سینئر لیڈرشپ کا عہدہ رہا ہوا ہے. تو یہاں پہ اگر وہ آ گئے اور انہوں نے کوئی عہدہ سنبھالا تو پھر یہ باقی سارے جو ہیں وہ یہ کدھر جائیں گے؟ سوال یہ ہے. ہاں البتہ یہ ہے کہ ایڈوانٹیج اس کا ہے. اور
ڈیلوں کے حوالے سے ان کے اوپر انگلیاں اٹھتی رہیں گی, شاہ صاحب کے اوپر پارٹی کے اپنے اندر سے بھی ڈیلوں کے حوالے سے, کیونکہ ان کا جو مخالف دھڑا ہوگا وہ بار بار یہی کہے گا کہ باقیوں کو سزا ہوگی, تانوں کیوں نہیں ہوئی. تو یہ, اور جس قسم کا ماحول ہے وہ یہ ہوگا, اور ہو سکتا ہے صرف پاکستان کے اندر سے نہیں, پاکستان کے باہر بھی سے بھی جو وہ بیٹھے ہوئے ہیں چیلے چماٹے, وہ بھی ہو سکتا ہے کہ متحرک ہو جائیں کہ جی شاہ صاحب آپ اور زین قریشی آپ کا بیٹا جو ہے وہ ہم اس چیز کو نہیں مانتے. سو آنے والے دن جو ہیں وہ بڑے انٹرسٹنگ ہونے جا رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو ہے وہ گدی کو لے کے آپس میں کیا لڑائیاں ہوتی ہیں. اگر شاہ صاحب اس رستے, یا ہو سکتا ہے کہ شاہ صاحب جو ہے وہ پرویز الہی صاحب والا روٹ لے لیں کہ جی میں ٹوٹلی ڈی ایکٹیویٹ, میں کسی معاملے میں بولوں گا ہی نہیں, بس مہربانوں میری بیٹی جو ہے وہ سارا کچھ کریں گی. سو انٹرسٹنگ ٹائمز ٹو کم, لیٹس سی کیا ہوتا ہے. البتہ ان کی جانب سے کہہ دیا گیا ہے کہ جناب یہ تمام کیسز کے اندر جو ہیں اس کو یہ لوگ چیلنج کرنے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ انڈیا سے ریلیٹڈ جناب بڑی ہی انٹرسٹنگ خبر ہے, وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا, اور وہ یہ ہے کہ جناب آپ جانتے ہیں اس جنگ کے اندر جو ہے وہ ان کا کیا حال ہوا انڈیا کا, اور ان کے 6 جہاز جو ہے وہ گر گئے. اس کے بعد اب ان کے مختلف چینلز نے جو ہے وہ رپورٹ کرنا شروع کیا ہے, اکنامک ٹائمز نے بھی کیا ہے, ٹائمز آف انڈیا نے بھی کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جناب 6 دہائیوں کے بعد جو ہے وہ انڈیا کا جو MiG-21 ہے اس کو جناب اب کھڈے لائن لگانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. انہوں نے کہہ دیا بابے جی بہت شکریہ تہاڈا, السلام علیکم, خدا حافظ. تو MiG-21 جو ہے یہ 1960 سے انڈیا کے میرے خیال میں 5 یا 6 مختلف قسم کے مطلب فائٹر جیٹس ان کے پاس ہیں. یہ MiG-21 جو ہے یہ 1960 سے جو ہے وہ آپریٹ ہو رہا ہے. بتایا جاتا ہے کہ اس کا ایک ورژن 65 میں بھی آپریٹ کیا گیا, استعمال کیا گیا. غالباً چائنا والی وار کے اندر بھی جو ہے وہ 62 کے اندر بھی استعمال کیا گیا, اور 71 میں بھی استعمال کیا گیا جب انڈیا اور پاکستان کی جنگ ہوئی ہے. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کو جو ہے وہ اپ گریڈ بھی کیا جاتا رہا MiG-21 کو, لیکن ایک حد تک آپ اس کو اپ گریڈ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ اس کی فائر پاور کے حوالے سے, میزائلز کے حوالے سے اس کو اپ گریڈ کر سکتے ہیں, لیکن اس کا جو بیسک انجن ہے اس کو آپ اپ گریڈ کر نہیں سکتے. ایون دو مطلب یہ فائٹر جیٹ جو ہے تقریباً 2200 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار تک کی سپیڈ جو ہے وہ لے کے چلتا ہے. لیکن اس کے باوجود جو اب لیٹسٹ جو ورژنز آ چکے ہیں, لیٹسٹ جنریشنز آ چکی ہیں فائٹر جیٹس کی, وہ MiG-21 سے بہت اوپر کی ہیں. اب یہ بتایا جاتا ہے کہ انڈیا کے پاس جو ہے وہ کل اس پورے عرصے کے دوران 1960 سے لے کر اب تک جو ہے تقریباً 700 MiG-21 جو ہیں وہ رہے ان کے پاس, جس میں سے ایک اندازے کے مطابق جو ہے وہ تقریباً 400 MiG-21 جو ہیں ان کو حادثے ہوتے رہے, یا تو وہ جنگوں کے اندر یا پھر ٹریننگ کے اندر جو ہے وہ ہوتے رہے. ایون دو اور اس کے اندر بتایا جاتا ہے تقریباً 100 پائلٹس اور سویلینز جو ہیں وہ مارے گئے ان حادثات کے اندر, یا تو وہ مطلب جب گرا کریش ہوا تب سویلینز کی ڈیتھس ہو گئیں, یا پھر پائلٹ جو ہے وہ اگر اس کے اندر موجود تھا اور وہ ایجیکٹ نہیں کر سکا تو تب اس کی ڈیتھ. مطلب 400 MiG-21 گروانے کے بعد اب انہوں نے فیصلہ کیا ہے. دوسری بات یہ کہ اس MiG-21 کے بارے میں یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ کافی دیر سے یہ ڈیو تھا, کافی دیر سے, آج سے تقریباً بتایا جاتا ہے کہ تقریباً 2 سال پہلے تک جو ہے اس کو ریٹائر کر دینا تھا, انہوں نے اس کو کھڈے لائن لگا دینا تھا. لیکن چونکہ وہاں پہ بیوروکریسی کے پھڈے, مطلب نئے جہاز جو ہیں وہ خریدے نہیں جا رہے تھے, اس لیے ان کو وہ دھکا ساٹ کے ساتھ جو ہے نا چلائی جا رہے تھے. اب یہ خبر آئی ہے کہ اگلے مہینے جو ہے وہ اس کا جو اسکواڈرن 23 ہے, یہ جو آخری طیارہ ہے جسے پینتھرز کا نام جو ہے وہ دیا جاتا ہے, تو 19 ستمبر کو چندی گڑھ ایئر بیس کے اوپر جو ہے وہ اس کو باقاعدہ طور پہ ایک تقریب کے اندر جو ہے وہ گڈ بائی کہہ دیا جائے گا اور اسے فارغ کر دیا جائے گا. تو یہ جناب ایک اپڈیٹ آئی ہے کہ الٹیمیٹلی انڈیا جو ہے وہ اپنے جہازوں کو, جو بڈھے جہاز ہیں ان کو فارغ کرنے کا اس نے فیصلہ کر لیا ہے, کیونکہ میرے خیال میں ہم نے ان کو اتنا مارا ہے کہ اب ان کو آئیڈیا ہو گیا کہ یار یہ ساڑھے تو رافیل ہے نا سامنے نہیں چل رہے, تو MiG-21 نے کی چلنا ہے. مطلب وہ تو بالکل ایک رکشے کی حیثیت رکھتا ہے نا پاکستان کے سامنے MiG-21 جو ہے, تو اس لیے اب انہوں نے فیصلہ کیا کہ نہیں ہم اس کو جو ہے نا وہ فارغ کر ہی دیں. دوسرا میں اینڈ میں جو ہے وہ ذرا بات کرنا چاہوں گا پاکستان اور بنگلہ دیش کے میچ کے حوالے سے, جس میں 3 T20 میچز کی جو سیریز تھی وہ پاکستان جو ہے وہ کل بڑی محنت کر کے 2-0 سے ہار گیا, اور مطلب 2-0 بنگلہ دیش سے ہم لوگ جو ہے وہ 15 رنز کے اوپر جناب ہمارے 5 آؤٹ ہو چکے ہوئے تھے. مطلب یہ ہماری سچویشن تھی. میں تو حیران ہوں تب بھی آخری اوور تک جو ہے وہ میچ چل کس طرح گیا, کیونکہ میں تو سمجھ رہا تھا کہ بس یہ 10ویں اوور تک کہانی مک جانی ہے, تو اللہ خیر صلاح. لیکن پھر بھی جو کم از کم لوور مڈل آرڈر ہے یا لوور آرڈر ہے, اس نے پھر بھی رسک کیا اور کرتے کرتے میچ جو ہے وہ اینڈ تک لے گئے. لیکن شرم کا مقام ہے,
لٹرلی شرم کا مقام ہے کہ جس طریقے سے آپ بنگلہ دیش سے ہارے ہیں. ایون دو بنگلہ دیش کے ساتھ ہمارا بہت پیار چل رہا ہے, لیکن خدا کے لیے کرکٹ کے اندر تو تھوڑی سی ریڑھ کی ہڈی دکھا دیں. اور میں دوبارہ میرا اس گروپ سے تعلق ہے جو بابر اعظم کو پسند کرتا ہے. فرینکلی اسپیکنگ میں کھل کے بات کروں گا تو مزہ آ رہا ہے, مطلب بابر اعظم کو اور رضوان کو نکال کے انجوائے کر رہے ہیں. مزہ آ رہا ہے کہ جناب بڑی زبردست ٹیم جو ہے وہ پرفارم کر رہی تھی. یہ لائنیں آپ کی اس وقت بھی لگتی تھیں, ایسا نہیں ہے, لیکن پھر بھی بابر جو ہے وہ کھڑا ہو کے کم از کم ایک ریڑھ کی ہڈی کا کام دے دیتا تھا. اگر آپ یہ ایکسپیکٹ کریں, مطلب پوری دنیا اس کی کرکٹ کو مانتی تھی, اس کی بیٹنگ کو مانتی تھی, لیکن آج آپ کا اپر آرڈر جو ہے وہ اس نے کیا حال کیا, کس طرح پرفارم کیا ان 2 میچز کے اندر. میں تو کہنا تیجا نہ ہی کھیلو تو واپس ہی آ جاؤ تو بہتر ہے, کیونکہ جن کو تانوں کٹ پی گئی ہے تو اس سے بہتر ہے کہ تسی واپس ہی آ جاؤ. ہی نہ ہو کہ تانوں بھی 10 سال قید کی سزا سنا دی جائے, مطلب آپ لوگ یہاں پہ ہیں بھی نہیں اور اس کے بعد آپ کو سزا سنا دی جائے, جس قسم کا حال. اور دوسری بات یہ کہ ان کی تو سرجری ہونی تھی, سانوں تو پتہ نہیں 2 سال ہو گئے نا سنتے کان پک گئے. سرجری ہونی ہے سرجری کر کے تو جڑا پہلے بھی کوئی رہا سا کام سی وہ بھی گیا, تو مطلب جس قسم کی سرجری ہوئی ہے. تو بہرحال اللہ کرے, آپ دعا کیجئے جناب کو ملک کے لیے بھی بہتر ہو اور ساری کرکٹ ٹیم بھی جو ہے وہ تھوڑی سی غیرت دکھا دے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.